حضرت گرامی، آپ کے دلوں کی دھڑکن، دنیا اسلام کا عظیم نام، عظیم عالم دین، بہت بڑے قاری، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، استاذ العلماء، استاذ المدرسین، رئیس المتکلمین، میدان خطابت کے شاہ سوار، عقیدے کی چھوٹی سی دیوار نہیں بہت بڑا پہاڑ، حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب معتزل العالی سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اپنے مسند پر اور ہمارے قلوب و اذہان کو مجلہ فرمائیں۔ آپ وقت کو، وقت کی دھڑکن کو، مضمون کو اور مضمون کی فصاحت و بلاغت کو خوب جانتے ہیں، اور اس وقت چند خطیب ہیں ہمارے پاس، اہل سنت کے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، بڑے کر لے 5، ان میں تو سب سے زیادہ ممتاز انہیں سمجھتا ہوں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ زوردار اس لیے میں بولتا ہوں، گلا چھلا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، بولا نہیں جاتا، یہ تو میرے لجپال کی کرم نوازی ہے، پھر بھی صبح سے مجھے قبول کیا ہوا ہے۔ حضرت مفتی اسلام کے لیے زوردار نعرہ لگائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب نے بھی اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اس آستانے اور پیر صاحب کی وفا کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اس ڈیٹ والحمدللہ سے نعرے بلند ہوندے نے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ نسائی شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک
آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات، نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آج کی تقریب کے روح رواں و سرپرست اعلیٰ و صدر محترم آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، پروردہ آغوش ولایت، صاحبزادہ والا شان، عالمی مبلغ اسلام، حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشہپور شریف، کرسی صدارت پہ تشریف فرمائیں اور اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ، شیوخ، سادات، زعماء بڑی کثرت سے پورے عالم اسلام سے حضرت پیر صاحب کی محبت میں ڈوبے ہوئے اسٹیج کی رونق ہے. خاص طور پر حضرت پیر صاحب کے معتمد ترین خطبہ اور علماء میں سر فہرست، سرزمین انگلینڈ اور یورپ کے بڑے نامور اور شعلہ نوا خطیب حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جو بطور خاص ہر عرس کی تقریب میں قریب 25-30 سالوں سے مسلسل حاضری دے رہے ہیں، اور سرزمین انگلینڈ سے ہی حضرت پیر صاحب کے ساتھی اور آپ کے دستے راست
کشتہ عشق پیر و مرشد محترم المقام الحاج مولانا لیاقت حسین صاحب نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی اپنے پچھلے تمام سالوں کے معمولات کے مطابق اسٹیج کی آنکھ کی۔ میں دیکھ رہا ہوں پیر صاحب کے بہت ہی معتبر ترین خلیفہ پیر طریقت الحاج خلیفہ حاجی عدالت خان صاحب نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی اسٹیج پر اپنے پرانے معمولات کے مطابق یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ دیگر بھی بہت سی ہستیاں ہیں، جرنیل اہل سنت حضرت قاضی عبدالغفار صاحب میں دیکھتا ہوں وہ بھی اسٹیج پر موجود ہیں، اور لاہور سے پورا ایک قافلہ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ سرزمین ہالینڈ سے بہت بڑی کثرت کے ساتھ علماء سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کے افراد کے ساتھ نمائندگی کر رہے ہیں، دیگر ملکوں سے بھی آئے ہیں، پاکستان سے بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں سوتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سروں کے تاج سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کے بے تاج بادشاہ، آفتاب رشد و ہدایت، ماہتاب علم و حکمت، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، شیخ المشائخ حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خود بنفس نفیس تشریف فرما ہو کر یہ اس مبارک کی سرپرستی اور صدارت فرماتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لخت جگر تشریف فرما ہے، تو میں اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو بے شک یہ حضرت پیر سید احسن شاہ صاحب نظر آتے ہیں، لیکن میری نظر میں پیر صاحب آپ ہی بیٹھے، صرف انہوں نے جو ہے وہ چہرہ تبدیل کیا، حقیقت میں وہ آپ، اور مریدین کے لیے بھی یہ حکم ہے، جو سلسلہ طریقت میں لوگ آتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ پیر جس ہستی کو اپنی مسند میں بٹھا دیتا ہے، اگر مرید اپنے پیر میں اس میں فرق کریں تو وہ پیر مریدی کے نظریے سے نا آشنا ہے۔ اس کی آشنائی کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ پیر نے جس کے ہاتھ میں لگامیں دے دیے اس کو پھر وہ پیر سمجھتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہاں پہ حضرت پیر سید احسن شاہ صاحب نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نوشہ گنج بخش کا اپنا فیض لہر لیتا ہوا دریا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ مفتی صاحب۔ حضرت پیر صاحب نے ان کی تربیت فرمائی، ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر انہوں نے پالا ہے، بڑے بڑے اساتذہ سے بڑے بڑے اساتذہ کی خدمات ان کے لیے دی، جو ہمارے مذہبی تمام شعبہ علم سے تعلق رکھتے، اور ان کی آبیاری کرنے کے بعد پھر ان کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر، کوئی والد اپنے بیٹے کو باقاعدہ تیار کر کے علوم ظاہری سے مزین کرے، پھر علوم باطنی بھی پڑھا دے، اور پھر اس کو چھانٹ پرکھنے کے بعد پھر اپنی مسند پہ بٹھائے کہ اب یہاں بیٹھو۔ تو یہ آستانہ بھی انہی آستانوں میں سے ہے جہاں ظاہری علم بھی ہے اور باطنی علم بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کی
جو انان ہے حضرت پیر صاحب نے سید سید حسن شاہ صاحب کے ہاتھوں میں دی. تمام علماء جو اس حلقے کے ہیں، تمام افراد خلفاء جو اس حلقے کے ہیں، حضرت پیر سید حسن شاہ صاحب شرافت نوشاہی کے لیے ان کے دل بھی بچھے ہوئے اور ان کی نگاہیں بھی بچھی. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ ہمارے علامہ محمد علی شافعی صاحب، یہ کسی کو خاطر میں نہیں ہوتا. ان کی طبیعت ہے، ایک اپنا ایک انداز ہے ان کا، اور اس انداز میں اچھے لگتے ہیں. اس میں ان کا ایک اپنا پن ہوتا ہے. میں اس کو لاؤبالی نہیں کہتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شخص جو کسی کے لیے اپنے دل میں اس طرح کا جذبہ رکھتا ہی نہیں، ابھی جب بھی پیر صاحب کے قریب جاتے ہیں ان کے ہاتھوں کو بوسا دیتا. اللہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جب بھی گئے ان کو شیری نہیں ہوئی، تو مجھے لگا کہ ان کو پیر سید حسن شاہ صاحب نظر نہیں آ رہے، ان کو پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نظر آ رہے. اسی طرح پیچھے پڑے ان کے. حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے انگلینڈ میں جا کے حضرت پیر صاحب کی مسند کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس میں وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہو چکا. کیونکہ اتنی بڑی مساجد کا جال پھیلا ہے، اتنا بڑا مریدوں کا حلقہ ہے، ان کو ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کرنا، پھر اس کو لے کے چلنا، ذمہ داری سونپی گئی، ایک بہت بڑا کام ہے. ایک بندہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی آپ ہی تنہا چل رہا ہے، ایک ہے جس کے کندھوں پر بڑے آستانے کا بوجھ، اس کے لیے پھر قدم اٹھانا کوئی آسان نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحبزادہ صاحب نے اپنے والد محترم کی جو مسند ہے اس کو اسی طرح سنبھال لیا ہے جس طرح ان کے والد محترم نے چاہا. مساجد تو خالی بریڈ فورڈ میں 21. قاری صاحب فرماتے ہیں، قاری صدام صاحب ادھر مسجد میں خطیب ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کے خدام ہوئے. آپ نے تو یہاں تھوڑا دیکھا ہے، حضرت مولانا سرفراز صاحب بھی میں دیکھ رہا ہوں سرزمین انگلینڈ سے. یہ بڑے بڑے افراد ہیں. 21 مساجد جیسے ایک ہی شہر میں ہوں، حلقہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہوں، اس کو سنبھالنا اور اس کو سمجھنا پہ میری ذمہ داری ہے. یہ کچھ چھوٹا سا کام نہیں، اور اس سے عہدہ بڑا بندہ اپنی سوچ سے ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اپنے بس کی بات کی. عیسیٰ آدم بدور باب الناس تانا بخشد خدائے بخشد. یہ ایسی نیک بختی ہے جو اپنے قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ رب ذوالجلال عطا نہ کرے. ان کو رب ذوالجلال نے اپنے والد کا جانشین کیا ہے، اللہ کے کرم سے کامیاب ہے، اور ہم سب کی دعائیں بھی بیٹھے ان کے ساتھ. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں پیر صاحب کے لیے، کیونکہ پیر صاحب وہ ایسا سورج جس نے ہر دروازے پر اپنا فیض پہنچایا. وہ جو پنجابی کے کسی شاعر کا شعر، اس کا ایک مصرع پڑھ سکتا ہوں، آگے نہیں، کہ سورج بوئے بوئے لو دے دیوے بال گیا. سبحان اللہ کہو. سورج بوئے بوئے لو دے دیوے بال گیا. حضرت پیر صاحب کو کہ اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی دروازہ سامنے آیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی برادری کون سی ہے، اس کا علم ہے یا نہیں ہے، بولنا جانتا ہے نہیں جانتا ہے. پیر صاحب کی نظر پڑ گئی ہے، جس ذرے پر اس کو ستارہ بنائے بغیر چھوڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
پڑی ہے ستارہ بنایا، جس قطرے پر ان کی نظر پڑی اس کو گوہر آبدار کیا، کوئی عالم آیا ہے تو اس کو عالم باعمل بنایا، اور زندگی بھر نظریہ اہل سنت کی حفاظت کی، پر معمور کیا ہے کہ جو مسئلہ صحیح ہے اس پہ ڈٹ جائے۔ بڑے بڑے مشکل مقامات ادھر بھی آتے ہیں لیکن ادھر کچھ زیادہ آ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کئی طرح اس طرح کے مسائل ہوئے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پیر صاحب ہماری سرپرستی میں ہوتے تھے، آپ کے پائے اس بات میں کبھی لغزش واقع نہیں۔ حضرت پیر صاحب کی جو خدمات ہیں اس کے لیے میں جو کہہ رہا تھا، ایک جملہ میں علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس شیء خیر من الف مثلہ الا الانسان۔ ادھر علماء کو ایسے تو عادت رقم ہوتی ہے سبحان اللہ کہنے کی، ہمیں ذرا عادت زیادہ ہوتی ہے سبحان اللہ سننے کی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ عام طور پر تو ہم علماء سے نہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن جب علماء والی بات ہو تو پھر یہ توقع رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جملہ میں نے کہا ہے، سرکار کا فرمان ہے، سبحان لیس شیء خیر من الف مثلہ الا الانسان۔ میں پڑھتا ہوں پھر آپ سبحان اللہ اس وقت تو کہتے ہیں۔ یہ میں پیر صاحب کو کس سے اس حدیث کا مصداق سمجھتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں لیس شیء خیر من الف مثلہ الا الانسان۔ کائنات کی کسی جنس میں کوئی ایک کے مقابلے میں ہزار سے بہتر نہیں ہوتا۔ علماء ذرا توجہ رکھیں گے کہ کائنات کی کسی جنس کو یہ شرف نہیں کہ اس جنس کا ایک فرد ہزار افراد کے مقابلے میں بہتر ہو جائے، مگر یہ شرف رب نے انسان کو بخشا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ 100 پہ باری ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ان میں سے ایک ہی بندہ 200 پہ باری ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ان میں سے ایک بندہ 300 500 1000 پہ باری ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ لاکھوں پہ باری ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور عالم مبلغ اسلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت پیر صاحب نے اپنی پوری زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ ایک بندے والے کام نہیں تھے، 10 بندے بھی مل کے کرے تو نہیں کر سکتے، 1000 بھی ملے تو نہیں کر سکتے، بڑی بڑی ٹیمیں ملے، جماعتیں ملے، نہیں کر سکتے۔ رب الجلال نے اس اکیلی ہستی سید معروف شاہ صاحب سے اور میں تو یہ کہتا ہوں حضرت پیر صاحب ایسی ہستی ہے، زمانے میں ہمیشہ ہر مرید کو اس کا پیر اچھا نظر آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ جو مرید اپنے پیر کو زمانے کے موجودہ ولیوں سے، موجودہ افراد سے اپنی ذات کے لیے بہتر نہ جانے، وہ پیری مریدی کو نہیں سمجھتا۔ یہ میں اہل سنت کا نظریہ بیان کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ کیا ہے کہ کوئی مرید اپنے پیر کو دنیا پر موجود بندوں میں سے اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش نہ جانے، جو ہے نا، میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا بھائی، میں زیادہ بار بار آپ کی توجہ چاہوں کیونکہ میں بات ذرا آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ کوئی مرید اپنے پیر کو زمانے پر موجود بندوں میں سے، بزرگوں میں سے اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش نہ جانے، وہ مرید کہلانے کے لائق نہیں۔ ہر مرید کو اپنا پیر نظر آتا ہے بہتر، اس کی تعریف کرتا ہے، شاگرد کو استاد بہتر نظر آتا ہے، چاہنے والے کو اس کا محبوب بہتر نظر آتا ہے۔ لیکن میں پیر صاحب کے لیے یہ بات کہتا ہوں
کہ پیر صاحب ایسی ہستی ہیں جو بیک وقت مریدوں کے لیے بھی باعث فخر ہے، بیک وقت اپنے پیروں کے لیے بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی باعث فخر ہے، اپنے اساتذہ کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ فخر پاکستان بھی ہے، فخر سلسلہ عالیہ نشائیہ زندگی پوری رب الجلال نے سے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ تقریر کا مضمون تو میرا آپ کو معلوم ہے، جو مضمون ہے وہی ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں پیر صاحب کی سبحان اللہ مرحبا حضرت ساقی صاحب نے مجھے ایک طرف اور توجہ دلوائی، یہ بھی جملہ ہے اگر بولنا چاہے۔ میں ابھی کہہ رہا تھا خدمت عالیہ میں حضرت پیر صاحب کے لیے میں وہ جملہ کہتا ہوں جو سادی شرازی نے کہا۔ اللہ سادی شرازی نے کیا کہا؟ وہ فرماتے ہیں دولت جاوید یافت ہر کے نیکو نام زیست قد آقبش ذکر خیر زندہ کند نام را وصف سرا کند ورنہ کنند اہل فضل حاجت مشاطہ نیست روح دل آرام را۔ یہاں سے آگے ڈان سے کیا سبحان اللہ آتی ان کو تو نہیں پتا کیا ہے، تو یہ تو مائے فارسی کے بیٹھے ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سادی شرازی کہتا ہے وہ دنیا سے بندہ کبھی جا نہیں سکتا جس نے زندگی نیک نامی سے بسر کی۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو عمر خضری دے، لیکن پیر صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ ان کو قیامت تک زندہ رکھیں۔ پھر سادی شرازی کا جملہ جو ہے نا میں اس کو ذرا مختصر کر کے کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں اہل فضل لوگ، فضیلت والے لوگ جس نے نیک نامی سے زندگی بسر کی، اس کا ذکر کریں نہ کریں اسے فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حاجت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جس کو اللہ نے خوبصورتی دی، جس کا چہرہ ہی اللہ نے خوبصورت رکھا ہو، اس کو کمی کرنے والے کی حاجت نہیں ہوتی، تو بناؤ سنوار نہیں رکھتا۔ یہ وہ پیر ہے جس نے مریدی اور پیری اس انداز سے کی ہے کہ فقیری کی روپ میں بادشاہی کر کے جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ فقیری کا روپ دھار کر پیری کی تلاش میں ہوتے ہیں، فقیری کا روپ تلاش کر بادشاہی کرتے ہیں، لیکن پیر معروف حسین وہ پیر ہے جو بادشاہ ہو کر فقیری کی تلاش میں، بادشاہ ہو کر فقیری کر کے گیا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے اس دور میں، بڑے بڑے لوگ جو روپ دھارتے ہیں فقیری کا، لیکن طلب بادشاہی، طلب امیری کے وہ روپ دھارا ہے، اندر سے طلب کیا ہے؟ بادشاہی ملے۔ میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے آئے، ابراہیم بن ادم، وہ بھی جوان وہ ہے جس نے فقیری کی تلاش میں بادشاہ کو ٹھوکر ماری لے۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہہ دو، میں ٹھوکر مار کے چلا گیا، ٹھوکر مار کے بادشاہی کو چھوڑ دیا، تاج کو چھوڑا، تخت کو چھوڑا، فقیری لے آئے، اور فقیری لے کے آئے تو ان کا حال کیا تھا؟ میں بات چونکہ لمبی ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے تو یہاں پر ذرا تھوڑی سی یہ زبان کہنے پہ، بات کہنے کے بعد زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی کچھ اس کا بھی اثر رہتا ہے، لیکن بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے تاج و تخت کو ٹھوکر مار کے فقیری لی، پھر اب ان کے روپ میں کئی آئے ہیں جنہوں نے تاج و تخت کو ٹھوکر ماری، فقیری لی۔ ان میں سے ایک نوشہ گنج بخش یہ شہزادہ بھی آیا جس کو اللہ نے بادشاہت دے دی تھی، انہوں نے فرمایا بادشاہت کر رہا کہ میں فقیری ہی کرتا ہوں۔ جب میں خود چل کے ان کے ساتھ سفروں میں گیا ہوں، کبھی میں نے ان کی پیشانی پر شکل نہیں دیکھی، کئی دن ان کو پہاڑیوں میں پیدل بھی چلنا پڑا ہے، اور آگے سے پھر مریدوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ کھانا کیسا دیتا ہے، وہ کہاں بٹھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی ہم نے پیر صاحب سے یہ نہیں سنا کہ کھانا صحیح نہیں، ایک مرتبہ یہ نہیں سنا کہ پکا دیا، ایک مرتبہ یہ نہیں سنا کہ بٹھایا کہاں ہے۔
جہاں بٹھایا جو دے دی اللہ پیر صاحب کی طبیعت دیکھ فرق آتا دیکھا ہی نہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا جو ساتھی صاحب نے کہا کہ حضرت نوشہر بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جو ان کے جد اعلیٰ ہیں جن کے بارے میں محمد بخش نے بھی کہا کہ واہ واہ نوشہ سوہاں ولی جنہ دی جنگ ونڈے توڑے فیل دے کابل توڑی ون. اچھا اس وقت کابل دور نظر آتا تھا. ان کی بارات میں اولیاء ہوتے تھے وہ بارات کے دولہ ہوتے تھے. تو مجھے لگتا ہے رب نے پھر یہ وقت دوبارہ لوٹایا. اس وقت کابل دور تھا اب زمین کی تنابیں کھنچ گئی. یہ مرتبہ کہ ونڈے توڑے فیض سے کابل توڑی ون یہ رب نے پیر سید معروف حسین کو عطا کیا. پورے عالم اسلام سے ان کا چار دانگی عالم ان کا ڈنکا بجنے لگا. کیا ہندوستان کی دھرتی ہو کیا فارس کی دھرتی ہو کیا عرب کی دھرتی کیا یہ عجم کا ماحول ہو کیا کینیڈا کی بات ہو کیا امریکہ کی بات ہو کیا فرانس کی بات ہو کیا اسپین کی بات ہو کیا ہالینڈ کی بات ہو کیا برطانیہ کی بات ہو جدھر دیکھو پیر معروف حسین کا نام سنو. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ مفتی محمد رسول قادری صاحب حضور عالم مبلغ اسلام ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور پھر حضرت ساقی صاحب نے مجھے جو فرمایا کہ یہ کیا ہے اب میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں ذرا تقریر تو تھوڑی لمبی ہو گئی مجھ سے. وہ حضور نوشہر بخش رضی اللہ تعالیٰ جو پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ پیر کوئی کسی اپنے مرید کو ذرا قریب کر لے تو سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے کہ برداشت کرنا ہے. ساقی صاحب کی غربت کو سارے ہی نہیں برداشت کرنا ہے. حضرت قائد صاحب سبحان اللہ کہتے یہ پیر کا قرب ملتا ہے نا دوسرے پھر ذرا محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہلے آئے تھے ہم نے فرق بڑے کیے یہ بعد میں آیا لے گیا. شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں بڑے بڑے مریدوں نے کہا تھا کہ باولا نگریہ ملتانی لے گیا ہے ہمیں رہنے دیا. فرمایا وہ لکڑیاں سوکھی لایا تھا اللہ میں نے پہلی مرتبہ آگ دیے پکڑ گئی ہیں تمہاری لکڑیوں کو آج بڑی مرتبہ دیے پکڑ دی میں کروں گیا. معلوم ہوا جب نوشہر بخش گیا تھا حاجی سلیمان کی بارگاہ میں حضور پیر سلیمان کی بارگاہ میں انہوں نے فرمایا کہ نوشہر ہے سوکھی لکڑیاں لایا ہے آگ دے دی ہے لے گیا ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فکر نوشاہی. انہوں نے پھر پیر نے ان کی شان میں جملہ کہا تھا حاجی سلیمان سلیمان حاجی ارے نوشہر بخش میرا مرید ہے میں ان کا پیر ہوں لیکن جو مجھے میرے نوشہر سے جدا سمجھے جو نوشہر بخش سے جدا سمجھے نہ وہ میرا پیر ہے نہ وہ میرے سلسلے کا. نوشہر بخش سلیمان ہے اور سلیمان نوشہر ہے. یہ حضرت پیر صاحب کو بھی یہ سلسلہ اللہ نے پیروں سے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے آب و تاب کو قائم دائم رکھے. پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے. اب دو چار باتیں آج کے عنوان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. پیر صاحب نے پوری زندگی آپ دیکھیں یہ عرس ہے جو باقاعدہ اہتمام سے ہوتا ہے. اس عرس کو پیر صاحب نے اپنے پیر کے نام پہ رکھا ہے اپنے خاندان کے بندے کے نام پہ نہیں رکھا. حضور غوث اعظم کے نام سے رکھا ہے. اور غوث اعظم کے دروازے کا کوئی شہزادہ آیا نا چھوٹی عمر کا بھی تو میں نے دیکھا پیر صاحب اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے. یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ میرے مریدوں کی تعداد کتنی ہے میرے مریدوں کا حلقہ کتنا وسیع ہے. صرف یہ دیکھا کہ یہ نوشہر بخش یہ غوث اعظم کی نسل سے ہے میں اس کو بھی اسی نظر سے. سبحان اللہ. پھر ہمیں بھی جو آپ کو دیکھنے والے انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ پیری مریدی اسی کا انعام ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر کتنی ہے قابل کتنا ہے اس کو کچھ آتا نہیں آتا. یہ دیکھتے جس
نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اللہ اور ساری زندگی حضور پیر صاحب نے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو سرداری دی ہے نا اولیاء کے میدان میں اس کا درس دیا. صرف 3-4 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اس کی مجھے اجازت چاہیے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کتنے مرتبے کے حامل ولی. اس کے بارے میں ایک بات کہی ہے شیخ عبد الحق مقدس دہلوی نے اخبار الاخیار. وہ کہتے اوس در جملہ اولیاء ممتاز چون پیمبر در انبیاء ممتاز. کہتے عبد القادر جیلانی ولیوں کی صف میں ایسے اونچا درجہ رکھتے ہیں جیسے نبیوں کی صف میں محمد عربی. اور ایک مقام پر وقت ہو گیا ابھی نعرہ لگائیں گے پھر مجھے بھی جلدی کھینچ لیں گے. میں چاہتا ہوں آپ سنیں. ایک مقام پر شیخ عبد الحق مقدس دہلوی آپ کا وہ فرمان قادمی حاضی علی رکابت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم زمانے کی ولیوں کی گردن پر ہے. یعنی مجھے اللہ نے ولیوں کی صف میں سردار کیا ہے. اس پہ کلام کرتے ہوئے شیخ لکھتا ہے اخبار الاخیار میں فرماتے تا معمور شد من عند اللہ بقول او قادمی حاضی علی رکابت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد و نہاتن خوف من الرد و تمام المزید فهو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب الرسول و وارث کتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شیخ نے کہا ہے. شیخ عبد الحق مقدس دہلوی نے یہ بات کہی. کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا عبد القادر جیلانی اعلان کر کہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن. خود جملہ نہیں کہا تھا. جس وقت آپ کا یہ اعلان ہوا تھا زمانے کا کوئی ولی ایسا نہیں جس نے آپ کی بارگاہ میں گردن نہ جھکائی ہو. حضرات ایک بات ابھی میں اور کہنا چاہتا ہوں. اب حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ اپنے بارے میں آپ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے آفلا شموس الاولین بشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو. سبحان اللہ کی. پھر سنیے کہتے آفلا شموس الاولین بشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلوں کے سورج چڑھے تھے اپنی اپنی بہار دے کر ڈوب گئے. مجھ پہ رب کا کرم ایسا ہوا ہے کہ میرا سورج ایسا چڑھا ہے کہ یہ ڈوبنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بارے میں یہ کہا ہے. اب مریدوں کو کیا کہہ کے تسلی دی ہے کیونکہ مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ساقی صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں کوئی دم مار سکتا. یہ پیر صاحب کا ہی حکم ہوتا ہے یہ بھی جب کھڑے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں ایک بات میں مریدوں کے لیے کہتے ہیں. بڑے بڑے پیر آئے ہیں زمانے میں, بڑے بڑے مرید بھی آئیں گے, لیکن عبد القادر جیلانی سب پیروں نے اپنے مریدوں سے کہا ارے میری معاونت کر, میرے پیچھے آ, میرے راستے پہ چل تاکہ مجھے تجھے لے کے چلنا آسان ہو جائے. حضرت عبد القادر جیلانی کی باری آئی تو کیا کہتے ہیں سنو. ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. آپ کی سبحان اللہ مجھے مزہ نہیں دیتی. آپ سارے قادری بیٹھے اور کوئی داری قادری نہ بھی ہو پھر بھی غوث اعظم کا فیض و فیض سے میں آیا پڑا. کوئی چشتی ہو, کوئی قادری ہو, کوئی نقشبندی
अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द इल्ला यकुन मुरीदी जय्यदन फआना जय्यदुन। अल्लाह फरमाते मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर इस तरह साया फिकन रहता है जैसे जमीन के ऊपर आसमान साया फिकन रहता है। कभी किसी ने आसमान को जमीन से हटते देखा हो? कभी जमीन का कोई किनारा आसमान के फैल से अलग हुआ हो? गौसे आलम फरमाते मेरा हर मुरीद जहां भी हो मेरा हाथ उसके सर पे रखेगा, साया रहेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही फरमाया अगर मेरा मुरीद जय्यद नहीं हुआ तो फिर क्या है? अगर मेरा मुरीद ऊंचे दर्जे पे नहीं पहुंचा तो फिर क्या है? मैं जो हूं फरमाया अगर मेरा मुरीद इतने दर्जे पे नहीं पहुंचा तो फिर क्या हुआ? अब मैं जो हूं उसके ऊपर। वो अब्दुल कादिर जिलानी जिसके बारे में आला हजरत जैसे हस्तियां भी अपने आप को कैसे पेश करते हैं, कहते तुझसे दार से साग और साग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूध का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सब हैं नहीं मारेगा। क्या कहूँ मैं आपसे खुदा की कसम। अल्लाह मुझे साकी साहब बताते थे, कहते चंद साल पहले हमें हुजूर गौसे आलम की बारगाह में पीर साहब की मैयत में जाने का इत्तेफाक हुआ। साकी साहब की बयान से मैंने दीगर साथी की जुबान से भी सुना, कहते हमने देखा पीर साहब कितने देर उधर रहे ना, उन्हें कोई होश नहीं, अल्लाह रोते ही रहे, आंखें बहती रही, आंसू बहते रहे, दिल भी चल रहा। और सुबह से शाम होती थी, शाम से सुबह होती थी, वो साहब उनका तराना सुनते रहे। और अपने मुरीदों से कहा था कि सिर्फ इसी दरवाजे की हाजिरी के लिए आए हैं और हमारा कोई मकसूद नहीं है। ये तो थी हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की एक दो बातें। अब मैं आखिर में, चूंकि आप पीर साहब के मुरीद हैं और होंगे जो पहले मौजूद हैं, उनके लिए भी एक दो बातें कहना चाहता हूँ। वो मैं आला हजरत की जुबान से कहूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि पीरी मुरीदी में आने वाले बंदे बाद औक़ात शैतान के वसवसे से थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हमने जी नौकरी बड़ी दी है लेकिन मिला कुछ नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं मैं तुझसे तीन बातें कहता हूँ। पहली बात ये है कि तुझे और कुछ न मिला, बता क्या ये कम है कि तू नेकों की लड़ी में परोया गया है। दूसरी बात कहते हैं तुझे और कुछ न मिला, बता क्या ये कम है कि बुलबुल को फूल की सोहबत नसीब हो गई। तीसरी बात कहते हैं तुझे और कुछ न मिला, बता क्या ये कम है कि परवाने को शम्मा पर मार मिटना नसीब हो गया। तीन बातें लेके फिर कहते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करता है उन्हीं में से होता है। जो नशाई टोपी पहन ले उसका सीधा सलाम हो सकता है, बस खुद होगा उसके काफिले का सलाम। फिर आखिर में एक बात आला हज़रत ने और लिखी, फरमाया हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम। इसका मतलब ये कहते हैं ये वो कौम है कि इनके साथ अपनी गरज से भी बैठे, इनके लिए बैठे तो और है, अपनी गरज से भी बैठे फिर भी नाकाम और नामुराद नहीं रहेगा। ये उस हदीस से लिया है जहाँ पे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाके कहते हैं मौला फलां धरती पर तेरे बंदों ने तेरी याद की महफिल सजाई थी, रब मुझसे बताओ कौन कौन आया। बंदे सब के नाम लेते हैं, फलां भी आया, फलां भी आया, फलां भी आया। एक बंदा रह जाता है, रब फरमाता है इसका नाम क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं वो जिक्र के लिए नहीं आया। तो रब कहते किस लिए आया? कहते कोई काम था किसी बंदे से, उस बंदे के लिए आ गया, बैठा रहा, अपनी गरज से आया था। रब फरमाता आया तो था, जब आ गया है इनके दरवाजे पर तो खाली आप क्यों जाने देते हो? इसकी जोड़ियां नहीं मार दो।
اس فقیر سے جو چھوٹی بڑی غلطیاں سردرد ہوئی، نظریہ اہل سنت کے خلاف جانے انجانے میں کوئی جملہ مجھ سے نکل گیا ہو، میں اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، دعا کرتا ہوں صدا بہار نہیں اس باغے کدی خزان آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پھوکا پھل کھاوے وہ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.